کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقال تعالی انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام ماؤں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، ہم نے اپنی اس تفسیر کے درس کا آغاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر سے کیا ہے۔ تعوذ جس کو ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بارے میں کچھ ضروری باتیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی۔ سب سے پہلا ایک سوال کہ ہر کام دنیا کا، دین کا، ہم بسم اللہ سے شروع کرنے کے عادی ہیں، بلکہ ہم کو یہی حکم دیا گیا، لیکن جب اللہ کا کلام قرآن کریم کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہاں فقط کیوں بسم اللہ سے بھی پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا گیا؟ تو میں نے مختلف تفسیروں سے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ تعوذ کا معنی کیا، اعوذ کا معنی کیا ہے۔ پناہ چاہنے کے اندر کتنی چیزیں ہوتی ہیں، پناہ چاہنے والا کس کی پناہ چاہتے ہیں، کس سے پناہ چاہتے ہیں، کس بات کی پناہ چاہتے ہیں، یہ ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک ہوتا ہے نفع حاصل کرنا اور ایک ہوتا ہے پہنچنے والے نقصان سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو عقل مند انسان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ نفع حاصل نہ ہو تو نہ ہو، لیکن نقصان سے بچنا چاہیے، جان کا، مال کا، اس نقصان سے بچنا۔ تو شیطان کے نقصان سے بچنے کے لیے ہم کو جو تعلیم دی گئی ہے وہ ہے تعوذ پڑھنے کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی۔ اس سلسلے میں میں نے وہ واقعات بھی آپ کو بیان کیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگے شیطان کا آنا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس شیطان کا آنا، اور اس کے علاوہ بھی کئی سارے واقعات کی روشنی میں آپ کو بتایا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی شیطان آ کے بہکانے کی کیسی کوشش کیا تھا۔ اسی طرح سے علماء نے تعوذ کے حکم کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ ہم لوگوں کو اللہ نے بتایا کہ دیکھو شیطان انسانوں کو دیکھتے ہیں، لیکن انسان کے پاس وہ طاقت نہیں کہ وہ شیطان کو دیکھ سکے۔ جب ہم کو پتہ چل گیا کہ شیطان ہم کو دیکھ سکتے ہیں اور ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، تو ہمارا شیطان بہت پاورفل، طاقتور دشمن ہے۔ تو اس طاقتور دشمن سے بچنے کے لیے ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ چنانچہ ہم نے حدیث کے اندر سنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، کوئی ایمان والی بندی سوئی ہوئی ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر سستی ہے، اس کی طبیعت میں سستی ہے، نماز کو اٹھنے کا من نہیں کرتا ہے، کیونکہ شیطان اس وقت تسلی دیتے ہوئے، گویا لوری دیتے ہوئے سلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور جب نماز کا عین وقت پہنچ جاتا ہے، ابھی تک بھی وہ بستر سے نہیں اٹھی، ابھی وہ نماز ادا کرنے کے لیے تیاری نہیں کی، تو ایسے میں شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ حدیث کے اندر ہے، یہ پیشاب ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے کہ کوئی گیلا نہیں ہے، ہمارا کان جیسا تھا ویسا ہے، لیکن اس کی نحوست کو ہم سمجھ سکتے ہیں اپنی زندگی کے اندر۔ پہلے اچھے خیالات آتے تھے، اب ہمارے دل کے اندر اچھے خیالات نہیں آتے، برے کام کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، عبادتوں سے ہم کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کب اتنا دور ہو گئے، عبادتوں سے دھیرے دھیرے دور ہوتے چلے جاتے۔ یہ ساری چیزیں صبح کے وقت میں شیطان کے اس پیشاب کے بارے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اسی کا اثر اور اسی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کتابوں کے اندر ایک لطیفہ بھی اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص، یعنی ایک عورت کا شوہر روزانہ بستر میں پیشاب کر دیتا تھا۔ وہ عورت بہت تنگ آ گئی تھی، وہ پوچھتی کہ
تمہیں کیا ہوا؟ بچوں کے سامنے مجھے شرم آتی ہے، کیا ہوا اتنے بڑے ہو گئے بستر میں پیشاب کرتے؟ تو بولا کہ بیگم نہیں، اصل میں جب بھی میں سو جاتا ہوں تو شیطان آتا ہے میرے خواب میں، وہ آ کے مجھے کبھی بنگلور میں لال باغ کو لے کر جاتا، کبھی میسور لے کر جاتا، کبھی یہاں کبھی وہاں تاج محل، کبھی لال قلعہ، اس طرح سے تفریح کراتے 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 جب میں تھک جاتا، بہت وقت گزر جاتا، جب وہ مجھے لیٹرین لے جاتا، باتھ روم کو لیٹرین کو لے جاتا، لے جا کے وہاں مجھے بولتا کہ آپ پیشاب کر لیں۔ جب وہ شیطان مجھے آرڈر کرتا، وہ وہاں بیٹھ کے میں پیشاب کرتا ہوں لیٹرین میں، لیکن اٹھ کر دیکھے تو معلوم ہوتا بستر کیسا گیلا ہو گیا بول۔ تو ایسا ہی ہوتا رہا۔ ابھی مجھے لطیفہ سنانے کا تو ارادہ نہیں۔ ایک دن یہ ہوا کہ بیگم بہت تنگ آ گئی، بہت سمجھا رہی تھی۔ تو ہوا یہ کہ ایک دن اٹھ کر دیکھتے ہیں تو جو 2 باتھ روم ہے پاخانہ کر دیا ہے۔ بستر کو یہ حالت میں دیکھ کے بیوی گھبرا گئی۔ بیگم بولی کہ کیا ہوا، یہ تو اوور ہو گیا، یہ کنٹرول سے باہر چلے گئے آپ، اتنے دن تو پیشاب، اب کیا بچوں کے سامنے کیا کر کے رکھ دیے؟ تو بولا کہ بیگم تم تو روز سونے کے وقت میں تنگ کرتے نا، تو میں آج شیطان جب خواب میں آیا تو جب وہ لیٹرین لے گیا، وہ بٹھایا پیشاب کے لیے، تو میں بول دیا نہیں بیگم ڈراتی ہے، بیگم ڈانٹتی ہے، پیشاب کرنے سے منع کرتی ہے۔ تو بولا اچھا ٹھیک ہے، پیشاب کرنے سے نہ منع کرتی تو کب تک یہ 2 باتھ روم سنبھالے گا، وہ تو کر دے بول کے، اس لیے میں کر دیا۔ تو بیگم بولی کہتے نہیں، وہ ایک پیشاب جو کرتا تھا وہ ٹھیک تھا، وہ ذرا سنبھال لے جا، برداشت کر لے جا، یہ اس سے بڑھ گیا ہے یہ۔ تو میری اسلامی بہنوں، مجھے تو اصل میں یہ بولنا ہے کہ شیطان پیشاب کرتا ہے، حدیث میں ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات صحیح ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، صحیح ہے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ یہ عورت جو فجر کے وقت نہ اٹھ سکی تو وہ پہلے جیسے اچھے خیال والی تھی، اچھی عادتیں والی تھی، عبادتوں کے شوق والی تھی، ان سب سے غیر محسوس طریقے سے دور ہوتی جائے گی۔ علماء نے تفسیر کی کتابوں کے اندر لکھا ہے، میں ساری چیزیں جمع کر کے مختلف بے شمار تفسیر کی کتابوں سے جمع کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ پیدا کیے، جنت میں بھیجے، حضرت حوا رضی اللہ عنہا بھی ساتھ میں ہیں، اس وقت فوسوسہ، شیطان نے ان کے دل کے اندر وسوسہ پیدا کیا، وسوسہ من شر الوسواس الخناس، اسی سے تو ہم پناہ مانگتے ہیں، یہ وسوسہ ڈالنے والا۔ تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو، حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو یہ وسوسہ ڈال کے، یہ دماغ خراب کر کے بہکایا کہ دیکھو تم کو جیسے فرشتے اللہ کے پاس رہتے ہیں ہمیشہ، ایسا ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے پاس رہنے کی خواہش ہے، تو تم کو فلاں درخت کا پھل کھانا ہے، جس درخت کے پھل کو کھانے سے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، جس درخت کے پھل کے کھانے سے تم کو اللہ نے منع کیا، روکا، اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اگر تم کھا لو گے فرشتوں کے جیسا ہمیشہ اللہ کے پاس رہنے لگو گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، ان کو کیا خواہش نہیں ہوگی کیا اللہ کے پاس ہمیشہ رہنے کی؟ تو شیطان جب مس گائیڈنس کیا، غلط راستہ بتا کے کہ اس واسطے اللہ وہ پھل کو کھانے سے منع کیا بول کے پٹی پڑھایا، تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت حوا رضی اللہ عنہا اس پھل کو کھا لیے، ان کو جنت سے نکال دیا گیا اور دنیا میں بھیج دیا گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی طرح سے جب کوئی عورت اپنے کام کاج سے فارغ ہو کے تلاوت کرنے کی اچھی نیت سے، اچھے ارادے سے آ کر بیٹھتی ہے تلاوت کرنے کے لیے، تو شیطان وسوسہ ڈالتا، قسم قسم کے کام یاد دلائے گا، شوہر کا وہ کام بیلنس ہے نا، بچی کا یہ کام بیلنس ہے نا، بچے کا وہ کام بیلنس ہے نا، تیرا اپنا فلاں کام کرنا سوچی تھی نا، وہ نہیں کری نا، اتنے میں کئی کو آپ کو قرآن پڑھنے بیٹھ گئی، وہ کام پہلے کر لے۔ تو اس طرح سے وسوسہ ڈالنا ہے شیطان کا کام ہے۔ اسی سے بچنے کے لیے ہم کو بتایا گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ذریعے سے پہلے شیطان سے بچو، شیطان کے ایسے وسوسوں سے بچو، ورنہ ہم کو تلاوت ہی سے محروم کر کے یہ شیطان رکھ دے گا۔ ایک اور جواب بعض علماء نے عجیب و غریب جواب دیا، بچوں کو بھی سمجھا سکتے ہیں ایسا ایک جواب یہ دیا کہ دیکھو الف با تا سا جیسا حروف تہجی ہے نا، تو اعوذ باللہ یہ الف سے، حمزہ سے شروع، بسم اللہ با سے ہے، اس لیے فرسٹ اعوذ الف سے اعوذ باللہ ہے، اس کے بعد با سے بسم اللہ ہے۔ بعض علماء نے جواب دیتے ہوئے یہ حکمت کی بات لکھی ہے کہ شیطان، ولو اننا سورہ پارہ نمبر 8 کے اندر ایک آیت آتی ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ شیطان
جہنم میں جہنمیوں سے صاف برات ظاہر کر دے گا، اپنی دامن چھڑائے گا، کہے گا کہ میں تو تم کو صرف غلط راستہ بتایا تھا، میں تم کو غلط راستے میں چلایا نہیں، خالی بتایا سو چلے سو تمہیں جہنم میں اب ہیں بولے تو مجھے لعنت کرو لو، مجھے گالی دینو کو شیطانچ کرایا، شیطان کیا بھی کرا، میں کیا بھی کرایا نہیں. جیسے وہ بچپن سے آپ واقعہ سنتے ہیں کہ شیطان شیرہ، ایک حلوائی کی دکان سے، مٹھائی کی دکان سے شیرہ لے گیا، دیوار میں لگا دیا، چھپکلی آئی اس کو حملہ کرنے کے لیے، ایک بلی گئی، ایسے حملہ ہوتے 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 دو بڑے بڑے قبیلے آپس میں لڑ کے سووں کے آدمیوں کی جان چلی گئی. تو شیطان نے بزرگ سے کہا حضرت دیکھو خامخواہ مجھے لوگ بدنام کرتے ہیں، شیطانچ کریا، میں کیا کریا، میں خالی شیراش نہ لگایا، باقی سب کام آٹومیٹک تم لوگ آج کر لیے، بلا وجہ مجھے بدنام کرتے ہیں. تو یہ ایسے شیرہ لگانے کا جو کام کرتا ہے نا، ایسے شیطان سے بچنے کے لیے ہی یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ذریعے سے ہم کو قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کا حکم دیا گیا. ایک جگہ قرآن کریم کے اندر ہے قال فخرج منها فإنك رجیم، اللہ نے شیطان کو جب نکالا تو اس وقت آسمان سے نیچے پٹخا تو اللہ نے کہا کہ فخرج، تو نکل جا، فإنك رجیم. رجیم کا معنی کیا؟ رجیم کا معنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور، اللہ کی لعنت کا مستحق. اب جو شیطان کے راستے میں چلے وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوتے جائیں گے. جو ہے مرد ہو عورت ہو، جو شیطان کی بات کو مان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ اللہ سے، اللہ کے راستے سے، اللہ کی رحمت سے دور ہوتے جائیں گے. اسی لیے ہم کو سکھایا گیا کہ تلاوت شروع کرو تو اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، تاکہ رحمت سے دوری کا ذریعہ، لعنت کا ذریعہ نہ بن جائے. بعض علماء نے لکھا ہے انسان کو دنیا میں 3 چیزیں بڑی پیاری ہوتی ہیں. خاص طور پر ایک مسلمان عورت ہے تو اس کو اس کا اپنا ایمان، اس کو اپنی جان، اس کو اس کا اپنا مال، یہ 3 چیزیں بہت محبوب، بہت پیاری ہوتی ہیں. لیکن جب اس کی ایک انسان معمول سے، اگر کوئی مسلمان نہ بھی ہو تو وہاں نارمل سے دیکھا گیا کہ عزت ہے، مال ہے، جان ہے، یہ 3 چیزیں بہت پیاری ہوتی ہیں ہر ایک کو. لیکن جب کسی کے مال میں نقصان آتا ہے تو وہ اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار، اپنے مال کا نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار، لیکن عزت کا نقصان برداشت کرنے تیار نہیں. عزت پر آنچ آ جائے تو جان بچانے کے لیے بول کے عزت بے عزتی جو ہو گئی اس کو برداشت کر لیتا. مگر ایک مسلمان عورت، ایک مسلمان مرد کو ایسا ہونا چاہیے کہ ایمان کے سامنے کوئی چیز نہیں، نہ عزت، نہ جان، نہ مال، کوئی چیز نہیں، ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے ایمان. شیطان کا جو اٹیک ہے، شیطان کا جو حملہ ہے وہ ہمارے مال پر نہیں، ہماری عزت پر نہیں، ہماری جان پر نہیں، بلکہ ہماری جان سے بھی بڑھ کر جو ایمان ہے اس پر اس کا اٹیک ہوتا ہے. اسی لیے ایک عربی تفسیر کی کتاب کے اندر ایسا لکھا ہوا ہے، ایک ہوتا ہے ضرر ثوب، اور ایک ہوتا ہے ضرر جسم، اور ایک ہوتا ہے ضرر روح. ایک نقصان ہے، ایک وائرس ہے، اس وائرس کی وجہ سے نقصان کیا ہوگا؟ کپڑوں کا ہوگا. یہ لائٹلی نقصان ہے، چھوٹا سا نقصان ہے، یہ برداشت کر سکتے. دوسرا ہے نقصان جس کی وجہ سے جسم کو افیکٹ ہوگا، یہ بھی برداشت کر سکتے ہیں. تیسرا نقصان ہے جو روح کو، جو ہماری روح ہے اس پر اٹیک ہوگا، یہ نقصان برداشت نہیں کرنا چاہیے، برداشت کر بھی نہیں سکتے ہیں. اس چیز کو علماء لکھ کر کہتے ہیں کہ شیطان کا ضرر ڈائریکٹ ہماری روح پر ہوتا ہے. اسی طرح سے شیطان اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کر کے آیا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، اللہ سے چیلنج کر کے آیا، یا اللہ تیری یہ جو مسلمان بندیاں ہیں نا، میں ان کو کیسے بہکاتا ہوں، دیکھ سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، چاروں طرف سے آ کے میں بہکاؤں گا، میں ان کو برباد کر کے رکھ دوں گا. تو ان میں کے اکثر کو تیرے شکر گزار تو نہیں پائے گا، میں ان کو ایسا برباد کر کے رکھ دوں گا. تو اللہ نے بھی کہا نہیں، میرے جہنم سے بچنے والے میرے بہت سے بندے ہیں جو تیرے بہکاوے میں آنے کے باوجود اعوذ باللہ پڑھ کے توبہ کر کے وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں گے. بالکل اسی طرح سے میری اسلامی بہنوں، مجھے آپ سے یہی کہنا ہے کہ شیطان جب اس قدر چالاک، اس قدر اللہ سے چیلنج کر کے آیا ہے تو اس سے بچنے، ہوشیار رہنے، ہمیشہ ہر سیکنڈ ہم کو ہوشیار رہنا ہے. وہ جو بولتے ہیں نا، جاپان والوں کی خواہش ہوئی کرتے کہ مچھلی کب کی شکار کرتے، بہت زمانہ گزر جاتا، اس کے بعد فریزر میں رکھ کے ایک زمانے کے بعد ہم تک پہنچتی ہیں. جب ہم کھاتے ہیں تازی مچھلی کھائے تو بالکل ہم ایکٹیو رہیں گے بول کے خواہش آئی. یہ جب خواہش آئی تو جاپان والوں نے یہ کیا
کہ شکار کر کے بہت دن نہیں، زیادہ میکزیمم بولے تو 4 days ہونا، اس سے زیادہ نہیں گزرنا، فریش کھائے جیسا رہنا. پھر اس کے بعد تب بھی سستی تھی طبیعت میں، ایکٹیو نہیں تھے، تو 2 دن کا کرے، 1 دن کا کرے. آخر مجبور ہو کے یہ فیصلہ کرے سمندر سے پکڑتے ہی ڈائریکٹ سیل کو آ جانا، یہ ڈائریکٹ لوگاں لے لینا، فوراً پکا کے کھانا، جب بھی ایکٹیو رہیں گے. اس میں بھی دیکھے کہ بیکار ہوا، تو لاسٹ فیصلہ یہ کیے بہت بڑی ٹنکی بنائے، ہمارے گھروں کی طرح بہت بڑی ٹینک بنا کے اس میں جو کھانے کے لائق جو مچھلیاں ہیں ویسی ساری مچھلیوں کو چھوڑ کر شارک جو مچھلی ہے نا اس کو بھی چھوڑ دیے. کیا مقصد تھا ان کا؟ شارک مچھلیوں پر حملہ کرنے والی مچھلی، اپنی جان کو بچانے کے لیے جتنی بھی مچھلیاں ہیں پانی میں مسلسل ایکٹیو رہیں گی، بچتی اپنی جان کو بچاتے ہوئے ادھر سے ادھر تیز جاتی رہیں گی. جب ہم کو جو مچھلی خریدنا ہے وہ مچھلی ٹینک سے اٹھائیں گے، بالکل ایکٹیو رہے گی، اس کی طبیعت میں سستی نہیں رہے گی. میری اسلامی بہنوں، محترم خواتین، میرا مقصد اس سے یہ سمجھانا ہے آپ کو کہ یہ شیطان جیسا ایک دشمن کو اللہ جو ہمارے پیچھے لگا کے رکھا ہے، تو اب اس کا مقصد ہمارا، اس سے فائدہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم کو 24 hours ایکٹیو رہنا چاہیے کہ کب پتہ نہیں یہ شیطان مجھے ہمارے گھر کے اندر ہمارے آپس میں لڑائی کرا دے، عبادت سے دور کرا دے، معمولات اور وظائف سے دور کر دے. پتہ نہیں کب یہ بدبخت کدھر سے آ کے حملہ کر دے گا. تو ہم کو چوکنا بھی اسی قدر رہنا ہے. دشمن جتنا طاقتور اتنی زیادہ ہوشیاری بھی ہمارے اندر رہنا ہے. اسی طرح سے ایک بات مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ شیطان 2 چیزوں کو اپناتا ہے ہتھیار کے طور پر، ایک ہے شبہات اور ایک ہے شہوات. جو نوجوان لڑکے یا لڑکیاں ہوتی ہیں شہوتوں میں ان کو مبتلا کر کے، ناجائز تعلقات میں مبتلا کر کے ان کو ایمان سے، عبادتوں سے محروم کرنے کی کوشش کرتا. سیکنڈ جو خطرناک چیز ہے وہ ہے شبہ میننگ ڈاؤٹ پیدا کر کے اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، رسول کے بارے میں. اسی لیے تو اس صورت کے اندر ہے من شر الوسواس الخناس، ایسے ڈاؤٹ پیدا کرے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب ہم عبادت سے دور ہوئے، کب ہمارے اندر سے ایمان ہی، اللہ حفاظت فرمائے، ایمان ہی ہمارا ختم ہو گیا، پتہ بھی نہیں چلے گا. ایسے ڈاؤٹ کے ذریعے سے بزرگوں نے لکھا ہے شبہ ہے نا شرک کی پہلی سیڑھی ہے. جس بندی کے دل کے اندر ڈاؤٹ شروع ہو گئے، ڈاؤٹ آنا شروع ہو گیا، اس کو فوراً وہ کسی عالم سے، کسی کے ذریعے سے کلیئر نہ کر لے، اپنے گھر کے مردوں کے ذریعے سے پوچھوا کر، مفتی صاحبان سے کلیئر نہ کر لے، وہ شبہ کو ایسا پلنے چھوڑ دی، وہ وائرس بڑا خطرناک ہو کے ہمارے ایمان کی جان ہی کو ختم کر کے رکھ دے گا. تو شبہ شرک کی پہلی سیڑھی ہے، اس سے ضرور بچنا چاہیے. بعض علماء نے ایک سوال جو عموماً پیدا ہوتا ہے اس کا جواب یہ دیا. لوگوں کو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت اتنا خطرناک شیطان، ایسا برباد کرنے والا شیطان، اسے اللہ پیدا کرے کئی کچھ اللہ پیدا کرے. تو اس کے جواب کے اندر علماء نے لکھا ہے دنیا کے اندر بہت سی چیزیں ہیں. آپ دیکھ لو زہر کو، آپ دیکھ لو کانٹے کو، آپ دیکھ لو کئی ساری چیزیں ہیں، پیشاب پاخانہ، بہت ساری چیزیں ہیں. اس کو سپریٹ علیحدہ اگر اس کو دیکھے تو وہ خراب چیز، لیکن مجموعی طور پر ٹوٹلی اس کو دیکھا جائے تو وہ ایک اچھی چیز. جیسا کہ مجھے وہ یاد آیا کہ ایک شاعر، عامر نام کا ایک شاعر تھا. وہ شاعر بخارا و سمرقند، رشیا کے ادھر کے ممالک، اس کو تیمور لنگ بادشاہ فتح کیا تھا. بہت سارے سووں کے، ہزاروں کے فوجیوں کی آرمیز کی جان جانے کے بعد، کروڑوں کا مال خرچ کرنے کے بعد 2 بڑی سٹی وہ تعمیر کیے تھے، وجود میں لائے تھے. اب ایک عامر نام کا ایک شاعر انہیں بولیا کہتے میری محبوبہ کے چہرے میں جو تل ہے نا، جو مسا، جو تل کا دانہ ہے، اس پر میں یہ بخارا سمرقند کو قربان کر دیتا ہوں، یہ لکھ کو رکھ دار چھومے بولیا گیا. بادشاہ جو تیمور لنگ ہے نا بڑا غصے میں آ گیا ہے شعر سن کر. بلا کو بھیجا شاعر کو، بلا کے بہت ڈانٹ کے پوچھا اتنی مستی کیا تجھے، کتنے لوگوں کے، ہزاروں کے، لاکھوں کے پیسے خرچ ہوئے، سووں کی جان گئی، تو تیرے محبوبہ کے چہرے کے تل پر تو یہ 2 سٹی کو بھی لکھ کو رکھ ڈالتے سو کیا. تو شاعر ڈر گیا. ڈر کے وہ شاعر بولیا بادشاہ اسی وجہ سے تو میں فقیر ہوں، اسی وجہ سے تو روٹی کے لیے میں 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس جاتا ہوں. ہم شاعراں اتنے پاگل، ہمیں دیوانے، خالی محبوبہ کے چہرے کے تل کے اس پر ہمیں قربان کر دیتے. خیر تیمور لنگ بادشاہ بھی اسے مذاق سمجھ کے ہنس کے ٹال دیا. میری محترم خواتین، مجھے بولنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ چہرے میں رہنے والا وہ مسا الگ سے کر کے اگر دیکھا جائے تو ایک دھبا ہے، ایک داغ ہے، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، ایک ریمارک کے جیسا ایک دھبا. لیکن وہی اگر محبوبہ کے چہرے میں ہے
تو اس کو شاعر ایسی تعریف کر کے اس پر ساری چیزیں قربان کرنے کے لیے تیار کہتا ہے۔ ایسے ہی شیطان کو ٹوٹلی اگر دیکھا جائے تو اس کے پیدا کرنے کے پیچھے اللہ نے بڑی حکمتیں رکھی ہیں۔ خیر، اصل بات مجھے یہ کہنا ہے کہ صوفیہ نے کہا ہے کہ شیطان اس کے اندر اللہ کا عشق نہیں تھا، وہ اپنی جگہ عالم تھا، عابد تھا، عارف تھا، اللہ کون پہچانتا، اللہ کے بارے میں جانکاری، اللہ کی عبادتیں برس ہا برس کیا تھا، لیکن بدبخت عاشق خدا نہ ہونے کی وجہ سے، عشق خدا نہ ہونے کی وجہ سے جب اللہ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو وہ ریزن پوچھ بیٹھا۔ ہمارے دل میں اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا سچا عشق ہے تو اس کی دلیل، اس کا پروف یہ ہے کہ کوئی حکم، کوئی آرڈر آیت کا، حدیث کا آ جائے، ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے، بغیر ریزن کے جانے کے عمل کرنے کے لیے ہمارا دل اگر تیار ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کا صحیح عشق ہے۔ پھر اسی طرح سے صوفیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز نقصان کی چیز ہے، کاٹا ہے، زہر ہے، کئی ساری چیزیں ہیں نقصان کی چیز، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی نفع بھی ہوتا ہے۔ جیسے پیشاب پاخانہ انسان کی جسم سے نکلتا ہے، وہ کیا تھا اور کیا بن کے نکلا جس کی وجہ سے انسان کا نفع ہے، وہ بدبودار چیز، غلیظ چیز۔ لیکن شیطان ایک ایسا ہے کہ اس کے اندر رتی برابر بھی رائے کے دانے کے برابر بھی خیر کا پہلو ہی اس کے اندر ہے نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تلاوت کے شروع میں خاص طور پر یہ حکم دے دیا کہ پاک کلام کے آغاز کے وقت انسان کی زبان، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انسان کی زبان ہے نا، تمہاری میری زبان جھوٹ بولنے میں، غیبت کرنے میں، چغلی کھانے میں، کئی ساری چیزوں کی وجہ سے زبان گندی ہو جاتی۔ جس طرح سے نماز سے پہلے وضو کر کے، ناپاک ہو تو غسل کر کے ہم ظاہری جسم کو پاک کر لیتے ہیں، ویسے اللہ کے پاک کلام کو پڑھنے کے لیے زبان کا بھی گناہوں سے جو گندی ہو گئی تھی اس کو پاک کرنا ضروری ہے۔ اس کے پاک کرنے کا طریقہ ہی ہمارے علماء نے، صوفیہ نے جو ہم کو سکھایا وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اسی طرح کا ایک مضمون لکھا ہے، بات لمبی ہو جائے گی، وہی ایک حصہ سے ریپیٹ بھی ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو وہیں پر چھوڑ دیتا ہوں میں۔ ہم حدیث کے اندر دیکھتے ہیں، حدیث کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو کئی جگہوں کے اندر ہم کو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی بڑی طاقت ہے۔ اب میں آگے کا ایک سوال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں میں۔ ہم کو اسی تعوذ کے سلسلے میں ایک اور سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ حضرت کیا شیطان کر کو ایک موجود ہے کیا؟ شیطان کر کے موجود ہے کیا؟ بالکل بھی ہے۔ اس کی ایک ادنا مثال، نمبر 1 فرسٹ آنسر کیا؟ ایک عورت اکیلے میں بیٹھی ہوئی ہے، کوئی دوسری عورت، کوئی دوسرا انسان اس کو بہکانے، گناہ کا خیال پیدا کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، وہ اکیلے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کا نفس بھی عبادت کر کے، اللہ والوں کی باتوں کو سن کے، قرآن کی تلاوت کر کے اس کا نفس بھی پاک ہے، نفس زکیہ ہے، نفس امارہ نہیں، تو نفس بھی زکیہ ہے، پاک ہے، مطمئنہ، نفس بھی اسے برائی کا حکم نہیں دیتا۔ پھر بھی اگر اس عورت کے دل کے اندر گناہ کا خیال آتا ہے، غلط باتوں کا خیال آتا ہے، تو یہی پروف ہے کہ شیطان کر کے ایک ہے، اسی کے ذریعے سے تو برائی کا خیال آیا۔ من شر الوسواس الخناس کا یہی مطلب۔ آنسر نمبر 2، بعضوں نے بڑے بڑے عقل مند ہونے کا دعویٰ کرنے والے شیطان کا انکار کر دیے، بولے کہ شیطان نام کا کیا بھی نہیں، شیطان کر کے سب کیا بھی نہیں ہے۔ ایک بڑا اسکالر، انہیں بہت بڑا سائنسدان، بہت بڑا اسکالر، انہیں شیطان نہیں ہے بول کے دعویٰ کر دیا۔ یعنی ہمارے زمانے میں بھی کئی سارے لوگ ایسے ہیں، بولتے ہیں کہ دیکھو ہمیں چاند میں چندریان بھیج لیے، اور سمندر کے لیے سمندریان بھیجے، سورج کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے بہت دور سے رک کر آدتیہ ہم بھیج دیے، ہم اسپیس کے اندر اسٹیشن بنا لیے، ہم کئی ساری جگہوں کے اندر سیٹلائٹ رکھے ہیں، CCTV کیمرے رکھے ہیں، ان ساری چیزوں کے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہم نے دیکھ لیا، کہیں بھی آج تک ہم کو شیطان نظر نہیں آیا۔ اگر شیطان کر کے ایک ہے تو نظر آنا تھا نا۔ تو ایک طالب علم، ایک مدرسے کا طالب علم سے یہ سوال کر لیا کرتے، تو وہ طالب علم بھی بڑا شریر تھا، وہ طالب علم بولیا کہتے میں دکھاتا ہوں تم نا شیطان ہے کر کو، تمہیں مانتے نہیں، شیطان ہے کر کو میں پروف کر کو دکھاتا ہوں تم نا، کیا کرنا ہے ادھر آؤ میرے ساتھ بول کو بلا لگ گیا ہے، بلا لگ جا کو، سیدھا جا کو آئینہ ہے نا، مرر کے سامنے کھڑا کر کو دیکھو، اس میں دکھیں گا دیکھو شیطان کو۔ وہ بوڑھا آدمی اسکالر بھی بڑا ہوشیار، اس سے انہیں بولیا کہتے میں 1440 پر 5 ہجری کا ہے نا، یعنی 2023 ہے نا، اس زمانے کا شیطان نہیں پوچھا سو میں، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتا نہیں کر کو بولتے نا تمہیں، وہ شیطان کو میں پوچھا سو بول، اسے وہ طالب علم بھی کیا بھی کم نہیں،
وہ ہوشیار طالب علم بولیا کرتے ہیں تمہیں اس کے خاندان کو دیکھ لو کچھ جاؤ، انہیں کس کا بیٹا، انہیں کس کا بیٹا، انہیں کس کا بیٹا، تمہارے وہ عینک میں دکھتا نا وہ آدمی کا خاندان بھی جا کو وہ شیطان سے ملیں گا دیکھو کر کو بولیا کرتے انہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ شیطان موجود ہے۔ علماء نے اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ایک چیز اگر نظر نہیں آتی، یعنی وہ اسکالر کی بات غلط، ایک چیز اگر نظر نہیں آتی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز نہیں ہے۔ ایک چیز اگر نظر نہ آئے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چیز نہیں ہے۔ ہماری اپنی روح ہے، نظر نہیں آتی مگر ہے۔ ہمارے پاس عقل ہے، ہم کہتے ہیں کہ عقل مند ہیں لیکن عقل نظر نہیں آتی، ہے تو موجود۔ گلاب کی خوشبو ہے، عطر کی خوشبو ہے، نظر نہیں آتی مگر ہم مانتے ہیں کہ موجود ہے۔ تو ایک چیز کے نظر نہ آنے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ موجود نہیں ہے۔ کتنی ساری چیزیں ہیں، ڈاکٹرز اور لیب میں رہنے والے لوگ وہ اور سائنٹسٹ، بہت ساری چیزیں، چھوٹی سی چھوٹی چیزیں، اتنی چھوٹی چیزیں کہ خوردبین کے بغیر اس کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ اتنی چھوٹی چھوٹے وائرس ہیں، بیکٹیریاز ہیں، ان کو کسی آلے کے بغیر دیکھا نہیں جا سکتا ہے نا۔ تو اس کے بارے میں ڈاکٹرز ہمارے پاس کہتے ہیں کہ معمول آنکھوں سے اس کو ہمیں دیکھے تو نظر نہیں آئے گا، وہ اسے سب مائکروسکوپ وغیرہ ہے نا اس سے دیکھے تو نظر آئے گا۔ تو ہم بیکٹیریاز کا انکار نہیں کرتے نا وہ نظر نہیں آنے کی وجہ سے۔ بالکل اسی طرح سے میں آپ کو اتنی آسان باتیں جو کہتا ہوں وہ اس مقصد کے لیے میں کہتا ہوں کہ گھر کے اندر آپ کے اپنے بچوں کے ساتھ، جوان بچے، چھوٹے بچوں کے ساتھ ان سب چیزوں کے بارے میں مذاکرہ ہو، اسی لیے اس قدر آسانی کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب مضمون۔ اس کے بعد ایک سوال کیا حضرت، شیطان نظر کیوں نہیں آتا؟ شیطان اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی تفسیر کے اندر، عربی کی تفسیر کی کتابوں کے اندر لکھے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ خود اللہ نے قرآن میں بتا دیا کان من الجن، شیطان کا جو تعلق ہے وہ جنات سے ہے۔ جن کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ نظر نہیں آنے والا، چھپ جانے والا، جن کا معنی ہی یہی ہے کہ وہ نظر نہیں آنے والا۔ جن کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے بھی لکھا ہے کہ جن اصلی شکل میں، اس کی اوریجنل شکل کے اندر جب ہو تو وہ کسی کو بھی نظر نہیں آ سکتا، لیکن جن اگر کسی انسان کی شکل میں، روپ میں آ جائے، بلی کی شکل میں آ جائے، کسی جانور کی شکل میں، سام کی شکل میں آ جائے، جب کوئی انسان اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ پرانے زمانے کے اندر کئی سارے مدرسوں کے اندر بڑے بڑے علماء کے پاس انسان کی جیسا شکل میں رہ کے جن پڑھے بھی ہیں، مدرسوں کے اندر پرانے زمانے میں آ کے پڑھے بھی ہیں، اس کے بارے میں پروف بھی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ خیر مجھے اصل بات یہ بولنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنات میں تبلیغ کے لیے گئے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں ہے ایک صحابی کو لے کے اللہ کے رسول گئے، جنگل کے بارڈر میں ایک سرکل بنا دیے، وہ صحابی کو بٹھا دیے، دیکھو کیسی بھی آواز آ جائے ہرگز اس سرکل سے باہر نہیں نکلنا بول کے اللہ کے رسول جنگل کے اندر چلے گئے۔ رات بھر آوازیں آتی رہی، جنات کو اسلام کے احکام کی تعلیمات دیتے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح میں واپس تشریف لائے۔ قرآن کریم کے اندر پارہ نمبر 20/9 میں ایک صورت ہے نا، آپ جانتے بھی ہیں، سورۃ الجن، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن۔ تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنات بھی انسان بھی دو کے دو بھی مکلف۔ تو جنات کی تبلیغ کے لیے حضور گئے، لیکن وہ جنات حضور کو جو نظر آئے دیگر تمام کو نظر نہیں آئے تھے۔ اب اس کے بعد ایک چھوٹا سا سوال کہ اگر کوئی بچے کے بھی ذہن میں آئے، حضرت اگر شیطان اس قدر پاورفل ہے جیسا کہ آپ بولے، اتنا طاقتور دشمن، اتنا پاورفل، تو پھر خالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینے سے وہ کیسا بھاگ جائے گا؟ اتنا طاقتور کیسا بھاگ جائے گا؟ تو ذرا تیزی کے ساتھ میں اس کے جوابات آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر تمہارے دل کے اندر گناہ کا وسوسہ ڈالے، خیال ڈالے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے پناہ چاہو۔ تو یہ اللہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہیں، ہمارا ایمان قرآن اور حدیث پر ہے۔ قرآن اور حدیث میں بتایا گیا کہ یہ پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، تو کنفرم بھاگ جاتا ہے، اس سے بڑھ کر ہم کو کسی اور آنسر کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی مفسرین لکھے ہیں جس کو میں آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ ایک آیت ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بندوں سے اللہ کہتے ہیں کہ اے بندیو تم مجھے یاد کرو تو میں بھی تم کو یاد کروں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جب ایک دو مثال دے کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک گھر میں 10 سال کا ایک لڑکا ہے، آپ کا اپنا بیٹا 10 سال کا ایک بیٹا ہے، 20 سال کا ایک بیٹا ہے۔ یہ 20 سال کا جو بیٹا ہے، بڑا لڑکا، وہ چھوٹے لڑکے کو مارتا ہے، ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ تو یہ چھوٹا بچہ مار کھایا، پھر کے مار نہیں سکتا، تو میں نہیں مار سکتا نا بول کے وہ کیا کیا، وہ امی کو آواز دیا، امی دیکھو بھیا مارتے ہیں، ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں بول کے۔ اب امی کی انٹری ہوتی ہے، امی آتے ہیں،
امی کو دیکھتے ہی یہ جو بڑا لڑکا ہے نا وہاں سے بھاگ جاتا ہے. وہ بچے کو معلوم عباس ڈرتے گا تو امی کو ہمیں کیسا ڈرے نہیں سر نا, بچہ بڑا بچہ ہماری خیر اسمیج کر کو بھاگ جاتا. کیا وجہ؟ کیونکہ وہ اب تک یہ سمجھتا تھا کہ میں جس کو مارتا ہوں یہ میرے سے طاقتور نہیں ہے, کمزور ہے, میں اس سے زیادہ طاقتور. جب اس سے بھی زیادہ طاقتور یعنی امی یا ابو یا استاذ آ گئے تو یہ بھاگ جاتا ہے وہاں سے. بالکل اسی طرح سے کانسیپٹ آپ سمجھو, ہمارے سے طاقتور شیطان ہم کو بہکاتا, ہم کو پریشان کرتا, ستاتا. جو ہی ہم اللہ کا نام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کر کے اللہ سے شکایت کریں گے, ہم اللہ کو یاد کریں گے, فوراً دم دبا کے یہ شیطان بھاگ جائے گا. ایک اور اچھی مثال حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو بنگلے میں رہنے والے ایک بڑے مالک مکان سے ملاقات کرنا ہے, میٹ کرنا ہے. تو وہ آئے, وہ آ کے گیٹ کے پاس آتا ہے تو گیٹ کے پاس ایک کتا ہے. وہ خطرناک کتا بھونکنا شروع کر دیا اس کو دیکھ کر. اگر یہ کتے میں جو بھونکنے والا کتا ہے وہیں الجھ کر رہ گیا, یعنی یہ کتے کو بسکٹ دیتا ہے یا کتا بھونکتا ہے تو یہ ڈر رہا ہے, وہیں الجھ کر رہ گیا, ہرگز مالک کے مکان سے اس کی ملاقات نہیں ہو سکتی ہے, ہرگز نہیں ہو سکتی ہے, وہیں پر رہ جائے گا یہ. اور اگر یہ بندی سمجھدار اگر یہ کرے, مالک مکان کو بلا لے, اس کو آواز دے دے, مالک مکان باہر آئیں گے تو اس کی ملاقات بھی ہو جائے گی مالک مکان سے. دوسری طرف یہ کتا بھی دم دبا کے بیٹھ جائے گا, یہ کتا بھی خاموش ہو جائے گا. بالکل ایسا سمجھو شیطان ہمارے اور اللہ کے بیچ میں ایسے ہی آتا ہے. جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ذریعے سے اس مالک کے پاس مدد طلب کر لیتے ہیں, اس مالک کی ہیلپ ہم مانگتے ہیں, تو اس کے آنے کے بعد یہ شیطان کے پاس ہمت ہی نہیں ہے. کیونکہ میں ایک کانسیپٹ آپ کو اور ایک بھی سمجھا دینا چاہتا ہوں, لاجک کیا ہے اس کے اندر. قرآن میں اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار. پہلی چیز کیا, ہم انسان شیطان کو نہیں دیکھ سکتے, اس وجہ سے شیطان پاورفل ہے. ویسے اللہ ہے نا, اللہ کو شیطان بھی جنات بھی کوئی بھی نہیں دیکھ سکتے. جب کوئی بھی نہیں دیکھ سکتے تو شیطان سے بھی زیادہ طاقتور پاورفل اللہ. وہ اللہ کو بلانے کے بعد اللہ کو تو شیطان بھی دیکھ نہیں سکتے نا, پھر تو شیطان کی وہاں پر کوئی مجال نہیں, کوئی سکت نہیں چلتی. شیطان تو وہاں پر دم دبا کے وہاں سے شیطان بھاگ جائے گا. خیر, میں آپ کو ایک یاد دلانا چاہوں گا کہ ہمارے پاس جو صورتیں ہیں کئی جگہوں کے اندر قل اعوذ برب الفلق کے ذریعے, قل اعوذ برب الناس کے ذریعے سے اللہ نے ہم کو اسی بات کی تعلیم دی ہے. قل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. ان سب کے ذریعے سے اللہ نے ہم کو اسی بات کی تعلیم دی ہے. کئی جگہوں کے اندر, فار ایگزامپل میں آپ کو بتانا چاہوں, قرآن کریم میں حدیث میں کئی جگہوں کے اندر حضرت حسنین, حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما, ان پر دم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کا ایک کلمہ اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ پڑھ کے حضور اپنے نواسوں پر دم کرتے تھے. سفر میں جاتے, کسی جگہ اترتے اور صبح شام معمول سے اپنی جگہ رہتے تو حضور ہمیشہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھا کرتے تھے. نیند سے گھبرا کے کوئی اٹھ جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون پڑھنے کی. نماز سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول ہوا کرتا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھنے کا. بیت الخلاء میں جاتے, یہ بہت ضروری چیز مجھے یاد آئی, بیت الخلاء میں جاتے تو اپنے بچوں کو بچپن سے یہ سکھائیں, گندی جگہوں کے اندر شیطان کا اثر ہوتا ہے. اور خاص طور پر ہمارے جو پرائیویٹ پارٹس ہوتے ہیں, ہمارے شرمگاہ جو ہوتے ہیں, جن کو ہم وہاں استنجا کے لیے ضرورت کے لیے کھولتے ہیں, تو یہ شیطان کی غلیظ عادت ہے کہ ہمارے اس پرائیویٹ پارٹس سے کھیلتا ہے. حدیث کے اندر یہ بات آئی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کتنی پیاری دعا سکھا گئے ہیں, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اتنی اچھی دعا اللہ کے رسول, ہمارے اپنے بچوں کو ہم بڑی تاکید کرنا ان سب چیزوں کے سلسلے میں. خیر, سفر میں جاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر, اس طرح کی دعا پڑھتے. غم اور افسوس کا ہوتا, نڈھال کمزوری کا احساس ہوتا, اللہ کے نبی پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ. مشورے کا وقت ہوتا, مشورہ کرنا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے اللہم الہمنی رشدی وَأَعِذْنِی من شر نفسی, اور اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر من عذاب جہنم من فتنة المسیح الدجال. اس طرح سے بے شمار دعائیں ہم دیکھتے ہیں قرآن کے اندر جگہ جگہ اللہ نے یہ بتایا کہ یہ صرف
تمہارے لیے نہیں بلکہ اس سے پہلے کے جتنے انبیاء گزرے ہیں وہ سب کے سب بھی اس طرح سے کرتے تھے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک جگہ قول آتا ہے قرآن میں اعوذ باللہ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یہی اعوذ باللہ کے ذریعے سے. حضرت یوسف علیہ السلام کا قول سورہ یوسف میں دو جگہ ہے، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا. حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. حضرت مریم رضی اللہ عنہا ایک جگہ انہوں نے فرمایا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. خیر، اتنا زیادہ تعوذ کے بارے میں، اعوذ باللہ کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہوں کہ آپ اس مضمون کو اگر ذہن میں رکھیں گے ہمیشہ زندگی بھر آپ خود بھی اپنے بچوں کو بھی شیطان کے مکر و فریب سے ہمیشہ بچا کے سیف رکھ سکتے ہیں. اب ہمارے پاس شیطان خدا کو بولنا کہ حضرت مجھے چھوڑے تو دوسرا ٹاپک نہیں کیا تم نا دو بار ہم سے اس میں تفسیر چل رکھے نا، تفسیر آگے نہیں چھوڑیں گی کیا اگر کو پوچھے جیسا وہ حالت ہو گئی. اب تسمیہ کے بارے میں جیسا کہ وعدہ کیا تھا اس کے بارے میں ہم آگے کہتے ہیں کہ تعوذ کے بعد ہم کو جو حکم دیا گیا قرآن کریم کی تلاوت میں تسمیہ پڑھنے کا، جس کو بسملہ بھی ہم کہتے ہیں. قرآن کریم کی ایک زبردست آیت ہے، دیکھنے میں چھوٹی مگر عظمت اور مقام و مرتبے میں بہت بلند. ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے جتنے بھی علوم ہیں نا، یہ سارے علوم اولین اور آخرین کا علم قرآن کریم میں ہے. تورات میں، زبور میں، انجیل میں، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ جتنے میں بھی تھے وہ سارا قرآن میں آ گیا. قرآن کا سارا علم سورۃ الفاتحہ کے اندر ہے. پورے سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. بلکہ بزرگوں نے آگے یہ بھی کہا پورے بسم اللہ کا خلاصہ بسم اللہ کے با میں ہے. بعض بزرگوں نے تو یہاں تک کہا بسم اللہ کا با کا جو نقطہ ہے نا، اس نقطے کے اندر وہ ایک نقطہ ہے نا، اللہ کی ذات کے ایک ہونے کو، اللہ کی ذات کے توحید اور وحدت کو بتلاتا ہے. خیر، بسم اللہ کا جو با ہے نا، با کے عربی کے اندر کئی سارے معنی ہیں. ان میں سے جو مین مرکزی جو معنی ہے، سینٹرل جو معنی آتا ہے وہ ہے الساق، جس کو عربی میں بولتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے بھٹکے ہوئے جو بندے ہیں اللہ کے خود، ان کو اللہ سے جوڑنا، ملانا، یہی ہے اصل مقصد. نبی کا بھی، قرآن کا بھی، سب کا بھی یہی مقصد. تو پورا کا پورا خلاصہ بسم اللہ کے با کے اندر ہے. خیر، تسمیہ کے بارے میں کچھ ضروری باتیں میں آپ کو بتا دوں. قرآن کریم میں اللہ نے اسی بسم اللہ کے بارے میں ایک جگہ کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اس سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی وہاں پر بولا گیا. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ بِبِسْمِ اللَّهِ فَهُوَ أَخْطَأُ. کون سا بھی معاملہ ہو بسم اللہ کو پڑھ کے شروع کرنا چاہیے. ایک عورت لائٹ بجھاتی ہے، لائٹ آن کرتی ہے، فین چلاتی ہے، فین آف کرتی ہے، دروازہ بند کرتی ہے، دروازہ کھولتی ہے، چپل پہنتی ہے، کپڑے پہنتی ہے، ہر چھوٹے بڑے کام کے اندر اپنے بچوں کو تعلیم اس کی دینا ہے کہ بسم اللہ بول کر، بسم اللہ بول کر. کیونکہ بسم اللہ بول کر پڑھ کر جو کام کیا جاتا ہے وہ کام کمپلیٹ ہوتا ہے، اللہ کی مدد اس میں شامل ہوتی ہے. بسم اللہ کے بغیر کوئی کام شروع کیا گیا اس کے کمپلیٹ ہونے میں اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے یہ ارشاد بسم اللہ کے اندر کل 3 باتیں. نمبر 1 ہے اللہ، نمبر 2 ہے الرحمن، نمبر 3 ہے الرحیم. یہ اللہ کیا؟ اللہ کا ذاتی نام، اللہ کا ذاتی نام، اور آگے 2 ہیں وہ اللہ کے صفاتی نام. اللہ کی صفتوں کو اس میں بیان کیا گیا کہ رحمان اور رحیم 2 کا 2 بھی رحمت سے نکلا ہے، رحم جو ہمیں بولتے ہیں نا اس سے نکلا ہے. بسم اللہ کا معنی کیا؟ آپ لوگوں سے اگر پوچھے تو آپ لوگ بتا دو گے. بسم اللہ، اللہ کے نام سے. پہلی بات کیا؟ اللہ کے نام سے، یعنی اللہ سے نہیں بلکہ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں. حضرت اللہ کی مدد سے شروع کرتی ہوں تو اوکے، یہ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں کیا؟ علماء نے لکھا کہ دیکھو مخلوق کی ذات ہی کی وجہ سے کوئی کام ہوگا، اثر ہوگا. مخلوق میں نام سے کیا بھی نہیں ہونے کا، لیکن خالق کی شان یہ ہے کہ اس کے نام ہی سے اثر ہوگا. ہم اگر اکیلے میں بیٹھ گئے، کوئی کام ہم کو ہونا ہے کسی سے، تو اس کا نام ہمیں بولے، ایم ایل اے، ایم پی ایم، منسٹر، پرائم منسٹر، سی ایم. ہم اکیلے میں بیٹھ کے 10 بار 1000 بار اس کی تسبیح لے کے وہ نام پڑھتے رہے، کچھ بھی ہونے کا نہیں. مخلوق اس کی ذات سے کیا تو بھی کام ہو سکتا، نام سے نہیں ہو سکتا. لیکن خالق ایسی شان خالق کی کہ اس کے نام سے بھی اثر. بسم اللہ کا معنی کیا آپ جانتے ہیں نا، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں. تو اللہ کے نام بسم اللہ ہی کا یہ پاور
بلکہ آپ علماء نے کتاب کے اندر لکھا ہے کہ سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ، یہ سب صورتیں ایسی کہ اس کے اندر رب کر کے تو آئے گا، دوسرے انداز میں تو الہ کر کے تو آئے گا، لیکن اللہ کر کے نام اس میں نہیں ہے۔ سورۃ المجادلہ ایک ایسی صورت ہے، اس کی ہر آیت میں اللہ 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 ہر آیت کے اندر ہے۔ تو اللہ یہ ذاتی نام، دو نام صفاتی نام، بہت ضروری چیزیں، کچھ باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں میں۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ کیوں اللہ کے نام سے؟ اللہ کے پاس ڈائریکٹ ہمیں پہنچ نہیں سکتے، اللہ کو ڈائریکٹ ہم دیکھ نہیں سکتے، اس لیے اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں ہم کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام درخواست کیے تھے، ربی ارینی انظر الیک، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہہ دیا نا، انظر الی الجبل، میری تجلی پڑنے کے بعد پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا ہے تو تمہیں بھی مجھے دیکھ سکتے ہیں، سمجھ جاؤ۔ اگر پہاڑ نہ ٹکے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ٹوٹ جائے، تو سمجھ جاؤ کہ تم بھی مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو اللہ تک پہنچنا، اللہ کو دیکھ لینا تو یہ چانس نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ کے نام کے ذریعے سے ہم اللہ کی مدد لے سکتے ہیں۔ حدیث کے اندر ہے، ان للہ تعالی 99 اسما من حفظھا من احصاھا دخل الجنہ۔ اللہ کے 99 بیوٹیفل نیمز ہیں، جو بچہ بچی ہم کو یاد کرانا چاہیے، ہمیں بھی یاد کرنا چاہیے، جو ان کو یاد کر لے دخل الجنہ۔ کتنی بڑی بشارت ہے، ان کو جنت گارنٹی، جنت میں وہ داخل ہو جائیں گے۔ اتنی بڑی بات قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ مجھے یہ بولتے بولتے ایک ضروری بات بھی بولنا چاہتا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے نا، قرآن میں ہم دیکھتے کہیں علیم ہے، کہیں حکیم ہے، کہیں حمید ہے، کہیں رازق ہے، کہیں کوئی اور مختلف نام۔ اللہ اپنا خود اپنا نام اللہ قرآن میں جگہ جگہ ایک ایک نام اللہ بتاتے، لیکن عزیز، حکیم، قدیر، ہر نام کا اس جگہ میں ایک ایک معنی ہے، ایک اثر ہے۔ ہر نیم کا اللہ کے ناموں میں سے ایک اثر ہے۔ فار ایگزامپل، ایک عورت کو اس کے اپنے شوہر کی روزی کمائی کے سلسلے میں پریشانی ہے، تو وہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے ہمیشہ اس نام کو پرٹیکولر جو اس کی اپنی ضرورت ہے نا، جیسے یا رزاق، یا رازق، یا رازق، یا رازق، یہی کہتی رہے گی تو اس کا مسئلہ حل۔ کسی کا ظلم ہو رہا ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہوئے یا منتقم، یا منتقم، بدلہ لینے والا، یہ نا اللہ کا وہ نام بول کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے سے پکا زندگی کے اندر اثر پڑتا، عاملوں کے چکر میں پڑنے سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے سے اتنا بڑا فائدہ ہو جاتا ہے۔ آج زمانے میں یہ ہو گیا، اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے بدلہ لینا ایک صفت ہے اللہ کی۔ کس سے لینا ہے؟ ہم انسانوں کے اندر وہ صفت آئے، ہم کو کس سے بدلہ لینا ہے؟ اپنے نفس سے، شیطان سے، شیطان مکار سے بدلہ لینا۔ لیکن آپس میں گھر والوں میں ایک دوسرے سے بدلہ لینے کے اندر ہماری عادت ہو گئی ہے۔ خیر، کسی کو رحم کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں، بالکل تنگی کی حالت آ گئی ہے، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوگی، اس کے گھر والوں پر رحم کیا جائے گا۔ تو یہ سب ائمہ نے ایسی ایسی زبردست دعائیں، ایسی ایسی بہترین چیزیں لکھی ہیں۔ ایک چیز چونکہ بات آ گئی تو اس لیے وہ بھی بولتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ آیت کر کے کہتے ہیں نا، آیتن، یہ سنگولر ہے، آیات پلورل۔ آیت کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم کے کلمات، قرآن کریم کے کلمات کا ایک حصہ جہاں پر گول گول نشان لگا کے ختم کرتے، اس کو ہم آیت کہتے ہیں۔ ایک کمپلیٹ ورڈز بولو نا آپ، کچھ ایک بات مکمل ہوئی تو اس جگہ میں ایک نشان لگایا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ جگہ جگہ ما ننسخ من آیت او ننسها وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، یہ آیتن کا لفظ قرآن میں جگہ جگہ ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ وَمِنْ آیَاتِهِ، جگہ جگہ اللہ آیات کر کے پلورل کو بھی بولے ہیں۔ اس کے بعد ایک چیز جو سمجھانے کی ضروری ہے وہ یہ ہے رکوع، چونکہ آیت کے بارے میں بول دیا اس لیے وہ بھی بول دیتا ہوں میں۔ رکوع عین کا نشان قرآن میں سائڈ میں لگایا ہوا ہوتا، اس کو ہم رکوع کر کے بولتے۔ نماز پڑھتے ہیں ہم، قیام میں قرات کرنے کے بعد اس کے بعد رکوع میں جاتے، تو یہی اس کی میننگ بھی۔ رکوع کیا مطلب اس کا؟ ایک بات شروع ہوئی ہے، کمپلیٹ ہو گئی ہے، ایک ٹاپک جو شروع کیے تھے کمپلیٹ ہو گئی، کمپلیٹ ہوتے ہی اب جو قرات کر رہے تھے ان کو اب رکوع میں جانا چاہیے۔ قرآن میں 540 جو رکوع ہیں، آپ اندازہ کر کے دیکھ لے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ رمضان میں 20 رکعت جو تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، 20 پر 7 دن میں عموماً قرآن کریم کو 27 میں ختم کیا جاتا، تو ہر ایک رکعت میں ایک ایک رکوع کے حساب سے پڑھے تو 20 پر 7 دن میں روزانہ ایک ایک رکعت کے اندر بھی ایک ایک رکوع کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو 540 رکوع کے حساب سے قرآن ختم ہوتا ہے۔ خیر، بسم اللہ کے بارے میں چونکہ اصل بات ہے، یہ بسم اللہ کیا؟ بسم اللہ قرآن کریم کی ایک آیت۔ یہ بسم اللہ 2 ٹائپ کے ہیں، اس میں بھی 2 ٹائپ بولتا ہوں میں، دو ٹائپ کے ہیں۔
یہ ایک ہے تسمیہ سلیمانی اور ایک ہے تسمیہ محمدی، ایسا اس کو ایزیلی یاد رکھنے کے لیے۔ ایک ہے سورۃ النمل میں آنے والی، حضرت سلیمان علیہ السلام سبا کی ملکہ کو جو خط لکھے تھے جس میں تھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ ہے بسم اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام والا، اور ایک ہے بسم اللہ جو حضور علیہ السلام کو دیا گیا، وہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، لیکن کون سی صورت کا بھی پارٹ نہیں، کون سی صورت کا بھی جز نہیں، حصہ نہیں۔ یہ جو نازل ہوا ایک صورت کے ختم ہونے اور دوسری صورت کے شروع ہونے کو بتلانے کے لیے، یہ سپریٹ کوئی آیت نہیں ہے۔ بسم اللہ میں آپ کو دوبارہ بھی بتاتا ہوں، صرف 114 صورتوں میں سے 113 صورتوں کے شروع میں اس کو لکھا جائے، صرف ایک سورہ سورۃ التوبہ ہے۔ اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ سورۃ الانفال بھی سورۃ التوبہ بھی الگ الگ دو صورتیں ہیں یا ایک ہی صورت ہے، بلکہ اس کا مضمون ویسا، یعنی کئی سارے پروف ایسے ہیں دو بھی ایک صورت، کئی سارے پروف ایسے ہیں الگ الگ صورت بلکہ، اسی لیے اس کو دو ٹائپ کا بھی خیال کرتے ہوئے ایسا لکھا گیا کہ دو الگ الگ صورت بھی معلوم ہوتا، لیکن بیچ میں بسم اللہ بھی نہیں لکھا گیا ہے۔ خیر، تسمیہ کے بارے میں کئی ساری باتیں ہیں، لیکن اسی ہفتے سے اس کو ختم کر کے آگے بھی بڑھنا ہے، آگے کی تفسیر کی بھی سننا ہے آپ کو، اس لیے ایک دو بات بول کے میں آپ کو ختم کر لیتا ہوں۔ میں دیکھو، اچھے کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنا ہے، برے کام کے، گناہ کے کام کے، ناپسندیدہ کاموں کے شروع میں ہرگز نہیں پڑھنا۔ یہ جہاں گستاخی ہے، بے ادبی ہے، حتیٰ کہ بعض گناہوں کے موقع میں پڑھنے سے کفر تک کا بھی اندیشہ ہے، ہرگز نہیں کرنا۔ ہر صورت کے شروع میں جو بسم اللہ ہے، ہم تلاوت کے لیے بیٹھیں تو اسٹارٹنگ ابھی بیٹھے ہیں تو اعوذ باللہ کے بعد ہی بسم اللہ، اگر تلاوت ایک جگہ کر رہے تھے وہ چھوڑ کر دوسری جگہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تب خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیے تو کافی ہے۔ بسم اللہ ہر صورت کے شروع میں جو لکھا گیا ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ بسم اللہ جو ہے نا، التسمیہ ہر صورت کے شروع میں جو ہے تیجان، یہ سب تاج ہیں، جیسے پوری دنیا کے اندر کئی سارے بادشاہ، ہر ایک کنگ کے سر میں تاج جو ہوتا ہے، ایسا بہت ساری صورتیں ہیں قرآن کی، ہر صورت کے شروع میں جو بسم اللہ ہے وہ تاج کی طرح ہے۔ خیر، رحمان اور رحیم، اللہ نمبر 1 وہ خالق ہے، پوری دنیا کو پیدا کرنے والا۔ رحمان وہ بھی رحم ہی سے تعلق، رحیم اس کا بھی تعلق رحم ہی سے ہے۔ یہ ان تین میں تین چیزوں کی طرف اشارہ۔ نمبر 1، مسلمان بندی یہ کہتی ہے کہ یا اللہ ساری چیزوں کو میں ایک اچھا کام کرنے جاتی ہوں تو اس میں جتنے اسباب ہیں وہ ساری کو پیدا کرنے والا تو، خالی اسباب رہ جانا کافی نہیں ہے، وہ اسباب یوس میں بھی آنا، وہ یوس میں لانے کی توفیق دینے والا تو، یہ رحمان کا میننگ۔ جس اچھے ارادے سے میں یہ کر رہی ہوں، یہ نتیجہ میرا رزلٹ بھی اچھا آنا، اچھا مقصد سے میں کر رہی ہوں وہ میرا مقصد بھی پورا ہونا، یہ الرحیم کا مقصد۔ یہ مضمون ذہن میں رکھ کے جب کبھی بھی کوئی بھی کام کرتے ہیں، ہر کام کے اندر یہ تین چیزیں، اسی لیے تین نام اللہ، الرحمن، الرحیم کو لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس تعوذ اور تسمیہ کو اچھی طرح ہم کو خود بھی سمجھ کر اپنے بچوں کو گھر والوں میں بھی مذاکرہ کر کے سمجھانے کی اللہ ہم سب کو ہمت توفیق نصیب فرمائے، اور آگے سے انشاءاللہ اس قدر زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں ہوگی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آگے سے جو تفسیر ہوگی ہے وہ اس میں جہاں تک ہو سکے کوشش تو یہ کریں گا کہ اتنی ڈیٹیل میں جانے کے بجائے اس کا خلاصہ انشاءاللہ پیش کر دوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پابندی کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کریم کے انوار اور برکات سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔